آپ حضرات کے مقابلے میں میرا تجربہ دنیا میں گھوم کے زیادہ ہے. علم تقویٰ میں، بزرگی میں، عمر میں آپ بڑے ہیں. میری پیدائش تو 1986 کے 17 ستمبر کی ہے، تو اسی لیے مجھے وہ نہ سمجھیں جو میں علمی لیول پہ کہہ رہا ہوں. میں دنیا میں گھوما زیادہ ہوں، کئی ملک گھوما ہوں. پاکستان کا شاید کوئی شہر ہم نے چھوڑا نہیں ہے. تو دنیا کے نقشے پہ میں اپنے ممالک کے سفر دیکھوں تو میں اس تجربے کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. یاد رکھیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو جب انبیاء کے وارث آپس میں بٹے ہوئے ہوں گے تو یہ وارث جن تک پیغام لے کر جائیں گے وہ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے. اسی لیے علماء کی ترتیب یوں ہونی چاہیے کہ آپس میں یکجا ہو. اب آج کل یکجا ہونے کا مثلا کوئی کہے گا بھئی میں اس جماعت سے ہوں، یہ کہے گا جی میں اس جماعت سے ہوں. تو پہلے تو ہم ایک بات فائنل کر لیں کہ علماء دیوبند کی کوئی جماعت اہل باطل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر جماعتوں سے بالا تر ہو کر عقیدے کی بنیاد پہ ہم اکٹھے ہو جائیں. اگر جماعتوں پہ ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر عقائد کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جائیں، اور عقیدے کی بنیاد پہ جب ہم اکٹھے ہوں گے اور بات جب عوام میں جائے گی تو عوام ہماری بات کو سنے گی. میرا ایک تجربہ ہے اپنے ضلع میں، اپنی ڈسٹرکٹ میں بات کر کر کے کہ عوام میں وہ بات آسانی سے منوائی جا سکتی ہے جس بات پر علماء متفق ہوں. میں مثال دے رہا ہوں. ہمارے ضلع میں جمعیت الخطباء کے نام سے جماعت موجود ہے. جمعیت الخطباء کو رجسٹر جماعت نہیں ہے، کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، کوئی سماجی تحریک نہیں ہے، کوئی ثقافتی ماحول کی نہیں ہے. جمعیت الخطباء ہم نے 2005 میں اس بنیاد پر قائم کی کہ بھائی ہم جمعہ کے خطبے میں جو بات کریں وہ منگل یا بدھ کو اجلاس ہو، اور منگل اور بدھ کو پیش کر دیا جائے کہ ہر خطیب اپنے جمعہ میں مسجد کے اندر یہ بات پیش کرے گا. چاہے وضو کے مسئلے پر بات کرنی ہے، چاہے تیمم کے مسئلے پر بات کرنی ہے، ایون چھوڑیں بڑے مسائل کو، وہ تو ہوں گے ہی نا. چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پہ بات کرنی ہے نا، تو ایک ہی عنوان پہ ہم سب نے بات کرنی ہے. یہ بات ہم نے کسی بڑے بزرگ کی بنیاد پہ طے نہیں کی، یہ ہم نے 4-5 حضرات نے مل کے، 6-7 بندوں نے مل کر اس وقت شروع کیا. یہ 2005 کی بات کر رہا ہوں. میرے اس وقت 2 تخصصات ہو چکے تھے اور نیا نیا میں کام میں آیا تھا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج وہ جماعت مجلس علمی کی بنیاد پر پورے ڈویژن میں قائم، اور ہم ہر 3 ماہ بعد اس پر جمع ہو کر باقاعدہ کسی نہ کسی علمی عنوان کو اتفاقی طور پر بیان کرتے ہیں. بڑے عنوان، چھوٹے عنوانات پہ تو ہر جمعے کی بات یوں ترتیب بنی کہ بھائی مطالعہ ایک بندے کے ذمے، عنوان مشترکہ دیں گے، اور وہ اپنا مطالعہ قرآن و سنت اور اکابر کے علوم کی روشنی میں وہ ماحصل ایک صفحے میں لکھ کر پیش کر دے گا. اس کو اپنے اپنے الفاظ میں ہر خطیب بیان کر دے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک خطیب نے کہا نا کہ جی مسح میں سنت یہ ہے، تیمم میں سنت یہ ہے، تو عوام نے ذہن میں بٹھا لیا. دوسرے نے بھی یہی کہا. تو جب 2 خطباء کے سامعین کی آپس میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مسح کا مولوی تو ہمارا مولوی صاحب مسح کا مسئلہ یوں بیان کر رہا تھا، اور دوسرے نے کہا یوں. تو انہوں نے کہا دیکھ سچے ہیں، اسی لیے ایک گل کر رہے سن، ایک بات کر رہے تھے، سچے بندے ہیں. تو جب ہم اس مسئلے پر اکٹھے ہو گئے، آپ مجھے بتائیں جب کوئی سیاسی یا کوئی بڑا پہلو یا کوئی مذہبی عنوان پر جب ہم اتفاقی رائے پیش کریں گے تو عوام اسے کیسے قبول نہیں کرے گی؟ تو یہ میرا ایک تجربہ ہے کہ اس بنیاد پہ ہم ایک رہیں نا تو بہت فائدہ ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.